बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दोस्त हैं, वो भी हैं मुमताज़ हुसैन भट्टी साहब। मुमताज़ हुसैन भट्टी साहब जो हैं, उनकी आप बात से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनके खलूस, पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट, अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत जो है, उसके बारे में आप कोई शक का इज़हार नहीं कर सकते। अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी धुन के साथ, अपनी धरती के साथ, अपने वतन के साथ, उसके मफादात के साथ कमिटेड। ये बात कोई दर्द दिल रखने वाला ही कह सकता है कि आपने पाकिस्तान की सहाफ़त के बेड़ा गर्क इस कदर कर दिया है कि अब आलमी सतह की कोई भी खबर हैंडल करने के लिए पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर कोई शख्स बचा ही नहीं। पाकिस्तान की सहाफ़त का मिराज ये है कि आप फार्म 4547 की रोज़ाना बैठ के जगाली करें, बकवास करें और भौंकें। ये पाकिस्तान की सहाफ़त का मिराज बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सहाफ़त सिमट गई है या सोशल मीडिया पे बह रही है। जिस तरह गंद गटर का उबल के नहीं बहता, वैसे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की सहाफ़त बह रही है और उसके अंदर सिर्फ फार्म 4547 और बानी पीटीआई इमरान अहमद खान न्याज़ी बच गया, कैदी नंबर 804। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर। अभी देखिए ना, ये इशू है इस वक्त यूक्रेन का। इस वक्त दुनिया के अंदर नए पोल्स जो हैं, नए कुतुब जो हैं, ठीक है, वो वजूद में आ रहे हैं। अमेरिका जो है उसने तबाही फेर दी है और इन इश्यूज को रिपोर्ट करने वाला कोई रिपोर्टर इस वक्त आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं है। मेरा मतलब एक कामरान यूसुफ है, उसको ले लें, एक तलत हुसैन है, इसको ले लें, ये 2-3 दाने, ठीक है ना? जबकि मीडिया हाउसेज़ हैं 45, तो कम से कम 45 रिपोर्टर तो होने चाहिए थे ना इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने वाले, ठीक है? एक वो भी हैं, हमारी मोहतरमा हैं, मारियाना बाबर। मारियाना बाबर भी ये इंटरनेशनल व्यूज़ लेने वाले ये लोग हैं, ठीक है? बाकी कितने हैं? बाकी 42 सीटें खाली और वो 42 के 42 जिन्हें ये काम करना था, वो कहाँ पे लगे हुए हैं? वो लगे हुए हैं, बानी पीटीआई को आज छींक आई है। आज उन्होंने जनाब उनका पेशाब जल के आया है या ठीक आया है, ये इस पे लगे। मतलब मैं माज़रत चाहता हूँ इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने के, लेकिन अमली तौर पे हो यही रहा है। तो वो कुड़ गए थे इस बात के ऊपर। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़े फ्रॉड की, जो कि एक फ्रॉडिये ने कमिट किया था, निशानदेही की और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ, मैंने कहा कि यकजहती के लिए मुमताज़ भट्टी एक व्लॉग तो मेरा डिज़र्व करता है, तो मैंने इसलिए ये व्लॉग करने बैठ गया। हुआ ये कि एक नमूना है, ज़हनी माज़ूर बेचारा है और ज़हनी माज़ूर के साथ हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए। जब तक कि वो लीडरशिप का तकाज़ा ना कर दे कि गड्डी मैं चलानी है, उस वक़्त तक ज़हनी माज़ूर के साथ जो है, वो हमदर्दी का इज़हार करना चाहिए। लेकिन ज़हनी माज़ूर जब ये कहे कि स्टीयरिंग मैनू दिओ मैं गड्डी चलानी, तो कहा नहीं बेटा, इत्थे नहीं तू आ सकदा, ठीक है? एक शख्स है, अहमद फरहाद है, अर्थ-बर्थ किस्म की शख्सियत है। मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लोगों को भुगता है और पता नहीं मेरे साथ जो 4-5 टकरे हैं ना, मतलब पिछले 20 साल के अंदर 4-5 करैक्टर ऐसे मुझे टकरे हैं, मुख्तलिफ बैचेज़ के अंदर। मैं विज़िटिंग में पढ़ाता हूँ, तो मुख्तलिफ बैचेज़ के अंदर हैरत की बात है कि वो पाँचों के पाँचों ही आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद और गिलगित-बल्तिस्तान की पर्सनैलिटीज़ थी। इस तरह की शायरी के दावेदार होंगे और बुनियादी शोरा का नहीं पता होगा। इससे पूछ लें कि जनाब उर्दू के बुनियादी शोरा जो हैं, जिन्होंने शायरी की बुनियाद रखी है यहाँ पे, पहला उर्दू का शायर कौन-सा था? इस शायर से पूछ के देखें। मतलब तुकबंदी है, अल्फाज जो हैं वो काफ़िया और रदीफ जोड़ लिया, 2 फ़िक्रों का जोड़ लें तो आप शेर कह सकते हैं। लेकिन जब सामने तकती का माहिर बैठा हो कहे और तकड़ी लेके बैठा हो, कहे मामा इहदा तो वज़न ही पूरा नहीं होण डिया, तू कि तो शेर कढ के लै, ते मतलब की है? जो फ़िक्रा अव्वल का जो जो मतलब है, क्या वो फ़िक्रा सानी के अंदर कैरी हो रहा? मेरा मतलब है बहुत सारी चीज़ें शायरी में निकाली जा सकती हैं। हम जो हैं वो शायरी करने और उसकी दुरुस्तगी करवाने वालों के पास बैठने का बड़ा तजुर्बा रखते हैं, ठीक है? और तकती के जो असातिज़ा थे, हम उनकी वो जो शायरों की बेइज़्ज़ती किया करते थे, वो हमने लाइव होते हुए देखी है। तो उन्होंने एक चीज़ की तरफ निशानदेही की और उन्होंने कहा कि अहमद फराज साहब जिनको पीटीआई ने सर पे उठाया हुआ है,
موصوف کی ایک بیگم صاحبہ ہیں، انہوں نے اس علاقے سے بیگم صاحبہ نے، ان کی بیگم صاحبہ نے، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی پہلی بیگم ہے، انہوں نے ایک اور بھی شادی کر رکھی ہے منورنجن کے لیے، ان کا ذاتی فعل ہے کرے، لیکن چونکہ انہوں نے ہمارے دوست کے اوپر حملہ کیا ہے تو اس لیے ہم تو مدافعت میں اتریں گے۔ تو ان کی پہلی بیگم صاحبہ ہیں، انہوں نے کسی نامحرم شخص کو میسج کیا کہ پہنچو، جس طرح یہ نہیں کہتے تھے کہ بنی گا اللہ پہنچو، زمان فاروق پہنچو، وہ محترمہ نے بھی کہا پہنچو۔ اچھا وہ بندہ پہنچ گیا، مطلوبہ مقام کے اوپر وہ بندہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن پولیس کو اس مقام کے سامنے جو گیلری تھی اس کے نیچے ان کی لاش ملی، اس صاحب، تو فوری طور پہ ان کے اس بندے کے موبائل کی تلاشی لی گئی تو اس بندے کے موبائل پہ آخری میسج جو آیا تھا وہ احمد فراز کی پہلی بیگم صاحبہ کا آیا تھا کہ پہنچو، تو وہ پہنچا اور اس کے بعد اس کی لاش مل گئی۔ اب بتائیں پہلا شک کس پہ جائے گا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو مقتول تھا اس کے بھائی نے پولیس میں ایف آئی آر درج کروائی اور اس میں ایک بندے کو نامزد کیا، ان محترم کی پہلی بیگم تھی، ٹھیک ہے۔ مدعی نے کہا کہ یہ ہمیں یقین ہے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اب اگر مطلب کہ شرم اور حیا مانے ہیں کہ میں اس سے آگے کہ وہ محترمہ نے کیوں بلایا، محترمہ کے پاس اس کا نمبر اور اس کے پاس محترمہ کا نمبر کن وجوہات کی بنیاد پہ آیا، میں اگر ان وجوہات یا ان تعلقات کے اوپر بات کروں تو حیا آتی ہے، ہماری بیٹیاں اور بہویں بھی یہ ولاگ دیکھتی، ٹھیک ہے۔ میں اس گند میں پڑھنا ہی جا رہا، یہ غلیظ لوگ ہیں، ان سے متعلق جتنی باتیں ہوں گی، جتنی گفتگو ہوگی وہ غلاظت پہ مبنی ہوگی، اور ہم اپنے بچوں کو یہ غلاظت نہیں کھلا سکتے، تو لہذا میں اس غلاظت کی طرف نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اس صاحب کی لاش ملی، مرحوم کے بھائی نے ان کی بیگم کو نامزد کی، اور جب ان کی بیگم کو شامل تفتیش کرنے کے لیے پولیس نے گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا لی، اور ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا کے اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایف آئی آر میں رجسٹر ہیں تو وہ جا کے شامل تفتیش ہوتی، وہ شامل تفتیش نہیں ہوئی، اور اگلی پیشی کے اوپر جب انویسٹیگیشن افسر نے تمام کہانی پیش کی مجسٹریٹ کو، تو مجسٹریٹ صاحب بجائے اس کی ضمانت کینسل کر کے اس کو حوالے کرتے انویسٹیگیشن آفیسر کے کہ اب اس سے تفتیش کر لو، ان محترمہ کو پولیس سے بچا کے دوبارہ بھیج دیا گیا جوڈیشل لاک اپ کے، یعنی کہ پولیس کی کسٹڈی میں ان کو دیا ہی نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے تفتیش فالٹی رہ جائے، اور تفتیش فالٹی رہ جائے تو جا کے ٹرائل کورٹ کے اندر کیس ڈسمس ہو جائے، اڑ جائے کیس، ٹرائل کورٹ کے اندر نہیں اڑے گا تو اپیلٹ کورٹ کے اندر اڑ جائے گا۔ لیکن محترم نے اس کو ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنا لیا، یعنی کہ ایک نامزد قاتلہ جو ہے، نامزد قاتلہ میں کہہ رہا، میں نہ مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ میں فل قاتلہ کہہ رہا ہوں، میں نامزد قاتلہ جو ہے وہ اس کو اگر پولیس شامل تفتیش کرنا چاہے تو جوڈیشری کی کنائیونس کے ساتھ، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جوڈیشری کی جج نے کنائیونس کیا ہے، اس کو بچانے کے لیے کیا ہے، جج کی کنائیونس کے ساتھ اس کو جوڈیشل کروا دیا جائے اور اس پہ ہیومن رائٹس کا شور مچا دیا جائے، واہ کمال است، کمال است، بلکہ دھوال است، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کی نشاندہی کرے کوئی جرنلسٹ، رپورٹر، تو اس کی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کی جائے، اس کے کردار کے اوپر کوسچن کیا جائے۔ یہ وہی دستور ہے، یہ وہی طرز عمل ہے جو جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنایا، کہ جو جرنلسٹ ہمارے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرے، شبھ شبھ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، ہاں جو اس میں تھوڑی سی کمی رہنے دے وہ بھی نہیں ٹھیک، فل فلیج مہاتما دیوتا ثابت کرے اس کو، اور جو اس سے تھوڑا سا کم رہے اس کی زندگی جیرن کی جائے، اور جو مخالفت کرے اس کی تو دن رات ایسی تیسی کرے نا۔ میرے اکاؤنٹ کی ریچ جو ہے وہ بہت عرصے سے محدود ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو یوتھر جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں،
کوئی بات نہیں. آپ اسے شیئر اور لائک نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ہمیں آپ سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. یہ آپ کی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو ہماری جنگ ہے نا. اگرچہ لڑ ہم آپ کے لیے ہی رہے ہیں، لیکن ہماری جنگ ہے نا، اس میں ہم مریں، ہم جئیں. آپ کو کیا، آپ کو تو لائک اور شیئر کرنے سے بھی موت پڑتی ہے. اگر آپ حق اور باطل کی لڑائی کے اندر اتنا بھی اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ کی حیثیت تو مردوں والی ہو گئی نا. لیکن مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، آپ اپنا کام کریں، اپنے معمول کے مطابق زندگی گزاریں. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی لڑائی میں ہوتا یہی ہے کہ اپنے بھی بھاگ جاتے ہیں اور مخالفین جو ہے نا وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا چلا بھائی، میری تو روزے کی وجہ سے معمولی ڈسٹرب ہوا ہے کب ہوا، لیکن کل جب میں نے جناب ممتاز بھٹی صاحب کا وہ پوسٹ دیکھی تو مجھے پتا چلا ہے. اور میں نے دیکھی بھی رات 1 بجے کہیں جا کے کہ ایک ہی ہوگی. ممتاز بھٹی صاحب کا اکاؤنٹ رپورٹ ہوا ہے، یوٹیوب چینل رپورٹ ہوا ہے، اس کی بھی ریچ کم ہو گئی ہے. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی کے کسی بھی چماٹ اور چوڑے کے بارے میں یہ بتائے گا کہ یہ جھوٹ بک رہا ہے، یہ کرمنل ہے، اس کے ساتھ یہ سارے مل کے ایسا ہی کریں. ٹھیک ہے، میری کھال تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہوئی ہے. مجھے وہ 2-2.5 کروڑ گالیاں دیتے ہیں روزانہ کی اور الزامات لگاتے ہیں، تو مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بٹ صاحب کے لیے چونکہ پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ کافی ڈاؤن تھے. تو میں نے کہا کہ میں بجائے اس کو کہ ان کو براہ راست فون کروں اور ان کا حوصلہ بڑھاؤں، میں اس کے لیے ایک ولاگ کروں. آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ نے اگر بھٹی صاحب کو پہلے فالو کیا ہوا تھا تو دوبارہ فالو کریں جا کے، کیونکہ اس ریچ کا بڑھانے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یوٹیوب میں ان کا چینل ہے، اس کو بھی لائک سبسکرائب اور بیل بجا دیجیے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے زندگی میں اپنے لیے یہ بات آپ سے کبھی نہیں کہی، لیکن ان کے لیے آپ کی مہربانی. یہ جو لڑائی ہے نا، یہ پاکستان کی لڑائی ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار جو ہے نا، وہ بھی کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو خود کو نبی کہلوا کے خوش ہوتا ہے، خود کو رب کہلوا کے خوش ہوتا ہے. یہ وہ درندہ ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.